بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مختلف علماء کے مطابق 8، 9 اور 17 ربیع الاول ہے، اور ایک عام فعل بیان کیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ جس رات آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دنیا کو دکھائے۔ وارث کا آتش کدا جس میں 1000 سال سے آگ روشن تھی اور فارسی اس آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ اچانک بجھ گئی۔ کسرے کا محل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ دریائے صحابہ جو صدیوں سے خشک پڑا تھا اس میں پانی جاری ہو گیا، اور دریائے سماوات جس میں ہمیشہ سے پانی جاری تھا ایک مرتبہ اس میں پانی خشک ہو گیا۔ جتنے بھی دنیا میں بت کھڑے تھے ان میں موجود بت منہ کے بل زمین پر گر گئے، اور دنیا میں جتنے بھی بادشاہوں کے تخت تھے وہ پائے ٹوٹنے کی وجہ سے زمین پر آ کر گر گئے۔ جتنے بھی ساحر، جادوگر، کاہن اور منظم تھے ان کا ایلی جواب دے گیا تھا۔ زبان سے غیب کی خبریں بتانے والے ایک رات کے لیے گونگے ہو گئے تھے، خاص طور پر وہ کاہن جن کے ہمزاد آسمانوں سے ان کے لیے خبریں لاتے تھے۔ ان کی اور ان کے ہمزاد کی ملاقات کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ مکے کی سرزمین سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی اتنی دور تک تھی کہ مکے کے لوگوں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا، اور ساری رات ستارے اس کثرت کے ساتھ ٹوٹ کر گرے کہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ آج کی رات کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ عمر بن امیہ جو ایک مشہور کاہن تھا، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ ستارے مسلسل کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ مشہور ستارے کی مدد سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، گرمی اور سردی کے حالات پتہ چلتے ہیں، جا کر دیکھو، اگر وہ ستارے ٹوٹے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ رات اس کائنات کی آخری رات ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اگر وہ ستارے اپنی جگہ پر باقی ہیں اور دوسرے ستارے ٹوٹ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ آج دنیا میں کوئی بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ مشہور ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ آج کی رات کوئی نہ کوئی عظیم واقعہ پیش آیا ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آسمان سے ملائکہ کی ٹولیاں تسبیح و تقدیس کے گیت گاتی ہوئی زمین کے جانب آ رہی تھی۔ ان غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر جہاں انسان حیران تھے وہاں شیطان بھی پریشانی اور حیرت میں مبتلا تھے۔ اس نے اپنی چیلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پتہ کرو ماجرا کیا ہے۔ شیطان کے چیلوں نے ساری دنیا گھومی اور صبح کے وقت ناکام واپس لوٹے، اور شیطان کو بتایا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد شیطان نے خود نکلنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ آسمان پر جا کر دیکھتا ہوں کہ فرشتوں میں کیا بات چل رہی ہے۔ اس وقت شیطان کو 4تھے آسمان تک کی رسائی حاصل تھی، لیکن آج 4تھا آسمان تو کیا پہلے آسمان پر ہی فرشتوں نے اسے روک لیا اور آتشی ہتھیاروں سے اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد شیطان زمین کے سیر کے لیے نکلا اور حرم کے سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی فرشتوں نے اسے روک لیا۔ اس کے بعد وہ مکہ کے پچھلے جانب جبل نور پر پہنچا جہاں غار ہرا ہے اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ وہاں اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی چڑیا کے روپ میں تبدیل کیا اور پھر حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، آج کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے آسمانوں پر جانے سے بھی روک دیا گیا اور اب ایک چڑیا کے روپ میں بھی حرم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج انتہائی مقدس رات ہے، آج سرکار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے، اس لیے تجھے اس مقام پر داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ تو بتا
بتا دو کہ اس پیدا ہونے والے بچے پر میرا کوئی بس چلے گا کہ نہیں، میں انہیں بہکا سکوں گا کہ نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس نور پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ پھر شیطان نے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا ان کا کلمہ پڑھنے والے میرے بہکاوے میں آ جائیں گے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے شیطان، رسول تو رسول، ان کے کلمہ پڑھنے والے پر بھی تمہارا بس نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے دل میں اس دنیا کی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ جب دنیا کی محبت پیدا ہو گئی تو شیطان اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ دوران حمل مجھے کبھی کوئی گرانی یا تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور نہ کبھی کوئی ایسا احساس ہوا جو پہلے بچے کی ولادت کے وقت عرب کی عام عورتیں بیان کیا کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اور فاطمہ بنت اسد کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا اور ایسا لگا کہ یہ کمرہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی اور اپنی جگہ سے اٹھی کہ گھر کے مردوں کو جا کر بتائیں۔ حضرت ابو طالب کو آواز دی اور جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ حضرت ابو طالب نے کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں، یہ سارا منظر اس نور کی وجہ سے ہے جو آج اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد باہر نکلی، ادھر ایک سفید پرندہ نظر آنے لگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مکان کی چھت بھی غائب ہو گئی اور ہر طرف اس قدر نور ہے کہ جس نے میرے ارد گرد کی تمام چیزوں کو پوشیدہ کر دیا ہے اور اب میں گویا 7ویں آسمان تک کا مشاہدہ کر رہی ہوں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک سفید پرندہ آیا، اس نے اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا جسم میری پیشانی کے ساتھ مس کیا، میرے گرد جتنا نور تھا وہ سمٹ کر میری پیشانی میں جمع ہو گیا۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ آسمانوں کا نظارہ کر لیا اور اس کے بعد ان کو اپنا کمرہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ جناب فاطمہ بنت اسد بھی اس وقت دوبارہ تشریف لا چکی تھی۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت 4 عورتیں میرے پاس آئیں جن کے ہاتھ میں شیشے کے گلاس اور سراہیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ ہم جنت کے حوریں ہیں اور حکم پروردگار سے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ یہ جنت کا شربت ہے، اسے نوش فرما لیں۔ حضرت آمنہ نے وہ شربت پیا تو ایک لمحے کے لیے دنیا سے غافل ہو گئیں اور جیسے ہی ہوش میں آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بچہ ان کے پاس اس انداز میں سجدے کی حالت میں ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ زمین پر ہے اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے۔ اس کی پیشانی خانہ خدا کی جانب ہے اور جیسے ہی وہ سجدہ سے اٹھا اس کی پیشانی سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے اور میری بہن فاطمہ نے اسی نور کی روشنی میں ایک طرف یمن کے سرخ محل دیکھے تو دوسرے جانب بصرہ اور شام کے علاقے کو دیکھا اور تیسرے جانب ایران کے محلات کو ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے پتا بھی نہ چلا کہ یہ بچہ کس وقت دنیا میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد مسلسل میرے کانوں میں لوگوں کے سلام کی آوازیں آنے لگی، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا محمد۔ میں نے ان 4 حوروں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو سلام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ فرشتوں کی ٹولیاں ہیں جو سلام کرنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ان 4 حوروں نے کہا کہ ہم اس امانت کو جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر کے واپس جا رہی ہیں۔ ان 4 حوروں میں سے ایک نے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور پھر آنے والے ایک نوجوان کے گود میں ڈال دیا۔ مجھے بتایا گیا
گیا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور دونوں کے ہاتھ میں جنت کے پانی سے بھرے ہوئے لوٹے تھے۔ انہوں نے اس پانی کو بچے کے اوپر ڈالنا شروع کیا اور فرمایا، اے آمنہ، اس بچے کو اس پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ ہے، اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم نور و صفا میں زیادتی کے لیے اس پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچہ ختنہ شدہ ہے، نافیں کٹی ہوئی ہیں اور پاک و پاکیزہ ہے۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ابھی نہلا کے فارغ ہوئے تھے، اچانک آسمان سے ایک سفید رنگ کا بادل نمودار ہوا اور اس نے اس بچے کو چھپا دیا۔ اس کے بعد میرے کان میں کسی نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور دنیا کے پہاڑ اور جنگل دکھاؤ اور ہر ایک سے کہو کہ یہ تمہارا آقا ہے اور سردار ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ ایک لمحے بعد وہ بادل جس نے بچے کو پوشیدہ کیا ہوا تھا ہٹا اور بچہ سبز رنگ کے ایک گہوارے میں لیٹا ہوا نظر آیا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ گہوارہ بھی کہاں سے آیا۔ بچے کے ہاتھ میں 3 چابیاں ہیں اور کسی نے با آواز بلند کہا، اس میں سے ایک چابی فتح و نصرت کی ہے، دوسری چابی دنیا کے نفعات کی ہے، جو اس کے ساتھ چلے گا وہ نفع حاصل کرے گا اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ نقصان اٹھائے گا، تیسری چابی نبوت کی چابی ہے۔ پس نبوت کے سلسلے کو اس نے قفل لگا دیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یکا یک میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا بادل نیچے آیا اور اس نے پھر اس بچے کو پوشیدہ کر دیا۔ پھر کسی نے میرے کان میں کہا، اسے لے جاؤ اور دنیا میں جتنے چرندے پرندے اولیاء اور نیک انسان ہیں ان سب کو اس کی پہچان کراؤ اور ان سے کہو کہ یہ تمہارے آقا و سردار ہیں، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادل بھی ہٹ گیا اور میرا بچہ اسی انداز میں گہوارے میں لیٹا ہوا ہے اور اب اس کے سراہنے 3 آدمی کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں شیشے کی بنی ہوئی ایک سراہی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں موتیوں کا بنا ہوا ایک چوکور دشت ہے اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک سفید رومال ہے۔ اسی وقت میری نگاہ میرے بچے کے جانب گئی تو میں نے اٹھا کے دیکھا کہ میرے بچے کے دوسرے ہاتھ میں بھی ایک سفید رومال ہے، یعنی اس کے ایک ہاتھ میں 3 چابیاں ہیں اور دوسرے ہاتھ میں سفید رومال، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اب دنیا اس کے قبضے میں ہے، جسے چاہے دنیا میں سے محروم کرے۔ پھر وہ 3 آدمی آگے بڑھے اور موتیوں کا دشت بچے کو پیش کیا اور کہا کہ اس میں سے جس حصے کو چاہو پکڑ سکتے ہو۔ بچے نے دشت کے بیچ میں ہاتھ ڈالا، جو بچے کے فطرت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ چاروں طرف سفید موتی لگے ہوئے ہیں اور درمیان والا حصہ خالی ہے۔ پکارنے والے نے پکارا کہ اس نے دنیا میں سے خانہ کعبہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ پھر بچے کو اسی دشت میں بٹھایا گیا اور ان میں سے ایک آدمی نے بچے کو اسی پانی سے ایک مرتبہ پھر نہلایا جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ تیسرے آدمی نے اس سفید رومال کو کھولا، اس میں سے ایک انگوٹھی نکلی، اس انگوٹھی کو بچے کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ کر دبایا اور جب انگوٹھی کو وہاں سے ہٹایا تو مہر نبوت وہاں پر ثابت ہو چکی تھی۔ اس وقت پکارنے والے نے پکارا کہ یہ رضوان جنت ہیں جو اس وقت رسول کو غسل دینے کے لیے آیا تھا، یہی وہ بچہ ہے جو ساری دنیا کا حکمران بنے گا اور اس کی وجہ سے عرب اپنی سرزمین سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ ابھی 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر تک آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے سر سے دادا کا سایہ بھی چھن گیا اور پھر 8 سال کی عمر سے لے کر جوانی تک آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے زیر کفالت رہے۔ ناظرین، تو یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے حوالے سے مکمل تفصیل۔